سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام ساتھیوں کو، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے پتہ ہے اس پروجیکٹ کے تحت بہت میٹنگز ہوتی ہیں، تو یٹ اندر میٹنگ میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور یہ بہت امپورٹنٹ تھی ہمارے لیے یہ میٹنگ۔ بیسیکلی ہماری مشتاق صاحب کے ساتھ بات چل رہی تھی، کیونکہ اب ہمارا یہ آن گوئنگ پروجیکٹ ایئر اینڈ ہونے والا ہے، اور بات ہو رہی تھی کہ اب نئے پروجیکٹ کے لیے اگر ہم فائل کریں تو کس طرح کا اس کا آؤٹ لائن ہونا چاہیے۔ ایون دو ہم پچھلے مہینے ہم نے بڑی ایکسٹینسو ایکسرسائز بھی کی تھی اسلام آباد میں آپ سب کے ساتھ مل کر، لیکن یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹی ہے جو پروجیکٹ کے اندر، اس پر ذرا آپ لوگوں کی انسائٹس لینا اور مشورہ لینا ہمیں لگا کہ وہ یوزفل ہوگا۔ اور چونکہ ہم نالج فورم میں ہمارا یہ ایمفیسس ہے کہ ہم نالج پروڈکٹس اور ریسرچ پروڈکٹس کے اوپر کام کریں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آنے والے دنوں میں بھی اسی ڈائریکشن میں چلیں۔ ہم ایڈوکیسی سے زیادہ ہمارا سمجھنا ہے کہ ہم ریسرچ میں زیادہ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ سو اینڈ آلسو ٹو جسٹ سے کہ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ اس سال ہم یہ بھی کریں کہ اٹس ناٹ کہ آپ نے کچھ لکھ دیا اور پھر وہ سائٹ پہ پڑا رہتا ہے جب تک کہ آپ رائٹ اسٹیک ہولڈرس تک پہنچا نہیں دیتے، جس طرح آپ جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں، اور پھر ان کو موومنٹ کے ساتھ جوڑنا، اور تو یہ تمام چیزوں کی بھی اہمیت ہے۔ تو چونکہ آپ سب اپنے اپنے اس سے چلے آ رہے ہیں، اپنے اپنے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز اور پروجیکٹ جو ویژن ہے آپ لوگوں کا، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں جو ہم کام کر رہے ہیں اور پھر جو ہم سوچ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پروجیکٹ کے حوالے سے، اینڈ پھر آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ مزید کون سے ایسے ریسرچ آئٹمز لینے چاہیے، ایسے نالج ایکٹیویٹیز لینی چاہیے جو اوور آل تارا کی کیمپین کو مستحکم کر سکیں اور اسٹرینتھن کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے چھوٹی سی میٹنگ ترتیب دی۔ ہم کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ ٹائم نہ لیں، آپ لوگوں کو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ختم کریں، اور آپ میں سے جن ساتھیوں کو دعوت دی ہے وہ بھی تمام وہ لوگ ہیں جن کا ریسرچ میں اسٹرانگر بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اگین میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں ہمارے ساتھ ہماری کولیگ زینت حسام ہے جو کہ ایک سینئر ریسرچر ہے سوشل، جینڈر، لیبر رائٹس، ان تمام موضوعات کے اوپر، اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں اس پروجیکٹ میں چیزوں کو پٹ ٹوگیدر کرنے میں ہیلپ کریں۔ تو ہمارے ساتھ شجا ہے ہمارے ساتھی، جو آف کورس آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے۔ شجا ہمارے ساتھ نیٹ ورکنگ آؤٹ ریچ ایکسپرٹ ہیں۔ ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں اس میٹنگ کو آگے بڑھانے میں مدد کریں۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک میں یہ پروپوز کرتی ہوں کہ اس کو اس طرح سے بڑھایا جائے کہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک بریف اوور ویو دے دوں جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہے ہمارا، جو اس سال ختم ہو جائے گا، اس میں ہم نے کس طرح کے ریسرچ آئٹمس پرسیو کیے ہیں، اور اگلے سال ہم کون سے ریسرچ آئٹم سوچ رہے ہیں، پھر اس پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی انپٹس دیں۔ سو آن گوئنگ پروجیکٹ ہمارا گیس لاک ان کے حوالے سے تھا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ نالج پروڈکٹس انٹروڈیوس کریں گے جو گیس سیکٹر کے حوالے سے ہوں گی، اوور آل گیس سیکٹر کو وہ کور کریں گی، اور بیسکلی اس میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ سیکٹر کی ڈیپتھ کو سمجھنا، اس کے ایشوز کو سمجھنا، اس کے چیلنجز کو سمجھنا، کیونکہ یہ اس سیکٹر کے اوپر آئی بلیو کہ تارا نے ریسنٹلی کام کرنا شروع کیا ہے، تو آپ کو جو بنیادی نالج ہے اس کو آگے لے کر آنا ہے۔ سو دیٹس واٹ وی انویژنڈ لاسٹ ایئر، دیٹس ہاؤ وی ڈیولپڈ آور پروجیکٹ لاسٹ ایئر۔ تو ہمارا جو لاسٹ ایئر کا پروجیکٹ تھا وہ اٹ واز اے کمبینیشن آف ریسرچ products and then activities to disseminate those research products and generate a debate through media, mainstream media and social media on gas sector. تو اس پر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، اور میں صرف ریسرچ آئٹمز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ جائے۔ تو جو ریسرچ آئٹم ہم نے اس سال کے پروجیکٹ میں رکھے تھے، بیسکلی there were 2 kinds of outputs. ایک ہم نے کمپریہنسو ریسرچ اسٹڈی رکھی تھی آن پولیٹیکل اکانومی آف گیس جنریشن پروڈکشن۔ آئی ایم سوری، میں بہت ہی کلمزی وے میں نے آپ کے سامنے اپنا پیجز کا ڈاکیومنٹ کھول دیا، میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے جو بٹس رکھ سکتی ہوں وہ رکھ سکوں۔ سو اس میں ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ ایک ایکسپرٹ اسیسمنٹ اور انالیسس ہو،
जिसमें हम प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज इनसे कंसल्ट करें, और गैस सेक्टर के हवाले से जो की फैक्टर्स हैं, एक्टर्स, उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी, जैसे किस तरह की डिसीशंस होती हैं, क्या उसके वो फैक्टर्स होते हैं जो उनको इन्फॉर्म करते हैं, जो ओवर द इयर्स जिस डायरेक्शन में ये सेक्टर चला है, पॉलिटिक्स किस तरह इस पे असरअंदाज होती है, ये किस तरह पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने ये रिसर्च तरतीब दी है। इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, और हमारे एक साथी अब्दुल्ला खोसो वो हमारी मदद कर रहे हैं। इस पे बड़ा एक्सटेंसिव लिटरेचर हमने आउटलाइन किया था, जो अभी जो तैयार है उसके ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमें सेकेंडरी प्राइमरी एक्टर्स के साथ थोड़ी सी बात करनी है, और फिर हम उसको पुट टुगेदर करेंगे। सो दैट वाज वन आइटम। तीसरा, हमने ब्रीफिंग पेपर्स प्लान किए थे। सॉरी जी, ब्रीफिंग पेपर से हमारा ये मकसद था कि कोई बहुत ज़्यादा लेंदी और एक्सटेंसिव ना हो, लेकिन एक ओवरऑल उन टॉपिक्स को एडिक्वेटली एड्रेस करते हो जो हम समझ रहे थे कि उनको कवर करना ज़रूरी हो। तो एक आइटम जो हमने सोचा था वो ये कि फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ गैस इन एनर्जी मिक्स, और ये हमने एक स्पेसिफिक पीरियड सोचा था कि पिछले 15 सालों को लेकर हम करेंगे, क्योंकि फिर तो आप बहुत लंबी बात भी कर सकते हैं। इसमें हम ये चाह रहे थे कि बिल्कुल टेक्निकल ऐसा हो कि वो लोगों की एक्सेसिबल भी हो, लेकिन उसमें हम फाइनेंशियल कॉस्टिंग समझें कि गैस सेक्टर की को जब से एनर्जी मिक्स में प्रमोट किया गया है, तो किस तरह से उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट इवॉल्व हुई है। उसमें हम प्रोडक्शन, जनरेशन, डेवलपमेंट, इन तमाम डायनामिक्स को देख रहे हैं। दूसरा आइटम जो हमने रखा है वो पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ गैस प्रोडक्शन है। गैस के हवाले से जितने भी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, ये जो तमाम अरेंजमेंट्स हैं, उनको हमने पुट टुगेदर करने की कोशिश की है कि वो तमाम चीज़ें वो गैस सेक्टर को किस तरह देखती हैं। तो हमारे साथी जमील जुनेजो हैं, उन्होंने किया है, और ये इंशाल्लाह हम आज आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। इसकी कुछ हमने कुछ फॉर्मेट, कुछ टेक्निकल चीज़ों को हमने देखना था, फॉर्मेटिंग वगैरह को देखना था। आज इट इज़ रेडी टू बी शेयर्ड। इसके लिए हमने जमील को रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साथ साथ में हमने ज़ोफीन इब्राहिम को एडिटिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो ज़ोफीन ने भी इसमें रोल प्ले किया है। तीसरा ब्रीफिंग पेपर जो हमने सजेस्ट किया था वो अनपैकिंग सोशल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन इन गैस सेक्टर है, क्योंकि हम समझते हैं कि गैस सेक्टर के साथ एक ह्यूज सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व है, और हमारा ये ख्याल था कि हम जब स्टेक होल्डर्स के पास जाएं तो हमारे पास एक एक इस तरह की एक छोटी सी प्रोडक्ट हो जो हम उनको दिखा सकें कि गैस के हवाले से जो जो सोशल और इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ के ऊपर जो असरात हैं उनकी ये पिक्चर है। ये हमने हमारी साथी जीनत को रिक्वेस्ट की कि वो इस पर काम करें। तो ये एक हमारे पास काम हो रहा है। एक इसी से रिलेटेड हमारे साथी जमील ने जिस पे काम किया है, जो उस वक्त ज़रूरत महसूस की गई थी जब आप तमाम लोग LNG के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इश्यूज एंड कंसर्न्स विद रिगार्ड टू LNG प्लांट्स के ऊपर उन्होंने एक पेपर प्रोड्यूस किया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन्होंने एक ओवरव्यू दिया है कि LNG सेक्टर को लेके क्या इश्यूज हैं, स्पेशली कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट, सोशल वगैरह, इन तमाम सेक्टर्स को लेकर। ये हमारा पिछले साल का काम था। अब मैं आने वाले साल का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो सबको। स्क्रीन विजिबल है, राइट? जी जी बिल्कुल। फिजा एंड बाकी साथी, आप लोगों को याद होगा ये जो हमने मार्च में एक्सरसाइज की थी, जो रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, उसको देखकर हमने फ्रेमवर्क को देखकर किया था, तो उसी को मैंने आपके सामने लेआउट किया, क्योंकि उसी में से हमने अपने आने वाले अगले साल के लिए जो हमने रिसर्च सोची थी वो हमने ड्रॉ की थी। तो ये मैं आपके सामने ब्रीफली वो रख रही हूँ, जस्ट एज अ रिमाइंडर, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो काफ़ी एक्सटेंसिव था और सभी लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए थे। इसमें जो हमने काम सोचा था वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो एक तो हम समझ रहे थे कि हम गैस सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूड रखें अपना काम,
क्योंकि अब हम जब चल रहे हैं डायरेक्शन में तो हम समझते हैं कि काम करते रहें तो ही हम ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकेंगे। सो इसका जो हमने गोल कंसेंसस के साथ जो हमने डिसाइड किया था वो यही था कि गैस लॉक इन अवॉइड किया जा सके, एंड देन कॉन्टेक्चुअलाइजिंग एंड चैलेंजिंग द पिवट टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन एलएनजी। ये हमारा जो ग्रुप था हमारे साथियों का, ये हम सब ने मिलकर इसको गोल को आउटलाइन किया था। अब इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, ये भी एज अ रिमाइंडर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला तो ये था कि स्ट्रेंथनिंग द एक्टिविटीज ऑफ ग्रासरूट फिशर folk मूवमेंट and other groups in opposing the 2 LNG terminals at Port Qasim. दूसरा था कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कॉन्टेक्चुअलाइज करें, वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो LNG के ऊपर है, और उनको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया जा सके। और तीसरा ये कि हम जो पॉपुलर नैरेटिव है अराउंड कि गैस इज़ अ चीपर एंड क्लीनर फ्यूल, उसको कन्फ्रंट करें, उसको चैलेंज कर सकें। सो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो कि मूवमेंट्स के हवाले से था कि उनको स्ट्रेंथन किया जा सके और LNG टर्मिनल्स को अपोज किया जा सके, उसमें हमने सोचा था कि चूँकि तमाम बाकी साथी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे मूवमेंट की एक्टिविटीज़ और उनके हवाले से नॉलेज प्रोडक्ट्स के लिए, तो हमने जो सेलेक्ट किया अपने लिए वो ये था कि भाई एक पोर्टल बनाया जा सकता है जिसमें गैस LNG डेवलपमेंट पॉलिसी एक्शंस और लीगल इन एक्टिविटीज़ को लेके एक जगह जमा किया जाए, और इसमें हम लोकल भी उसको कवर करें ज्योग्राफिक एरिया को, और एशियन रीजन को ओवरऑल करें, क्योंकि एशियन रीजन के हवाले से तारा ही का अपना काफ़ी काम है और बहुत गुंजाइश है कि आप उनको एक जगह रख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स LNG सेक्टर की उनको स्ट्रिंजेंट बनाया जा सके। उसमें हमने ये सोचा था कि हम एक मैपिंग कर सकें कि जो गैस रिलेटेड पॉलिसीज हैं, जितनी भी एक तो ये है कि भाई जो एनर्जी पावर गैस एक्सप्लोरेशन पेट्रोलियम इन सब की पॉलिसी, लेकिन जो और पॉलिसीज हैं जिनका असर गैस सेक्टर के ऊपर पड़ता है या गैस सेक्टर का असर उनके ऊपर पड़ता है, उनको हम एक जगह लाने की कोशिश करें। So it would be a brief document on bringing those policies and then making an analysis on it. तीसरा जो है वो हमने सोचा था कि जो एक हम बात कर रहे हैं कि भाई पॉपुलर नैरेटिव को चैलेंज किया जा सके, तो उसमें हमारा ये ख्याल था कि अमंग अदर थिंग्स ये देखा जाए कि हमारे तारा के अपने पाकिस्तान में जो पार्टनर्स हैं उनकी गैस सेक्टर के हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग में हम कोई रोल अदा कर सकें। इसके अलावा ये कि कुछ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ नोट्स, जो तारा की अपनी कैंपेन्स हैं उनके साथ अलाइनमेंट के लिए हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकें कि हम रेगुलरली मिल सकें, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकें, क्योंकि अब जितनी भी मीटिंग्स होती रही हैं हमारी तारा के रीजनल पार्टनर्स के साथ, हमें लगता है कि उसकी बहुत यूटिलिटी है और उसको रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। तीसरा हमें लगा कि एक आइडिया जिस पे काम करने की ज़रूरत है कि हम बिजनेसेस को ब्रॉडली फॉसिल फ्यूल के मौजू पे हम उनको इंगेज करें और ये समझने की कोशिश करें कि गैस सेक्टर उनके उसमें कहाँ फीचर करता है, उनकी प्रायोरिटीज़ में कहाँ फीचर करता है, उनका क्या समझना है उसके बारे में, और किस तरह इस सेक्टर को लेके बिजनेस सेक्टर को लेकर हम गैस सेक्टर के ऊपर कोई इंटरवेंशन डेवलप कर सकते हैं। चौथा हमारा जो ख्याल था वो ये था कि जितने भी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कमीशंस हैं, इसके अलावा सीपा वगैरह हैं, उनके मैंडेट को किस तरह गैस सेक्टर के इश्यूज के साथ अलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा SDGs टास्क फोर्स है जिसके साथ हम इन्वॉल्व रहे हैं पिछले महीनों में। तो इन तमाम जो गवर्नमेंट के फोरम्स हैं जिनमें सोशल और राइट्स की बात होती है, उनको हम गैस सेक्टर के साथ अलाइन करने की कोशिश करें। तो उस हवाले से भी अगेन नॉलेज जनरेशन की ज़रूरत होगी, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें जो उसको एड कर सकें। फिर हमारा एक ओवरऑल ख्याल था कि हम मेन स्ट्रीम और डिजिटल मीडिया प्रोडक्ट्स जो हैं गैस सेक्टर के ऊपर वो हम कंटिन्यूड रखें। फिर जो गैस सेक्टर की कॉरपोरेशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग हो सके, तो हम देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे होते हैं कि वीकली न्यूज़लेटर या मंथली न्यूज़लेटर जिसमें देखा जाए कि भाई गैस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, और कोई इस तरह की मॉनिटरिंग हो सके जो सोशल एंगल को ला सके।
دوسرا گول جو ہم نے جس میں سوچا کہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ہم یہ جو RE کے حوالے سے تھا کہ بائی 2022 جو RE کے حوالے سے پالیسی بیریئرس ہیں ان کو ریموو کیا جا سکے اور سو دیٹ دا ٹارگیٹ آف 40% شیئر آف RE ان انرجی مکس وہ اچیو کیا جا سکے. تو اس میں ہم نے ایک آبجیکٹیو تھا جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ پروونشل پالیسیز جو ہے فار دا پروموشن آف RE اور کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے RE کو لے کر. سو اس میں ہم نے پرپوز یہ کیا ہے کہ کمیونٹیز کے حوالے سے تھوڑی بات ہو سکے کہ جو RE کی موجودہ پالیسیز ہیں اور جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ کمیونٹیز کے رائٹس کو انڈرمائن کرتی ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کمیونٹیز کے ایجنڈا کو اپہولڈ کریں. آخری جو ہم نے ایک اور گول میں ہم نے سوچا کہ ہم رول پلے کر سکتے ہیں دیٹ از اباؤٹ کول موریٹریم اور یہ کہ کول کی کوئی اور مزید پروڈکشن کوئی پلانٹس کنسٹرکٹ نہ ہو. اس میں ہم نے تھر کول کے حوالے سے ایک آبجیکٹیو ہے کہ تھر کول بلاک 6 از کمپلیٹلی ابینڈنڈ. اس میں ہم نے 2-3 پرپوز کیے ہیں نالج پروجیکٹ. ایک تو آئی تھنک میں نے ریپیٹ کر لیا. ایک یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا آؤٹ ریچ بڑھائی جا سکے کول کے حوالے سے اور جو اینٹی کول انیشیٹوز ہیں ان کی اگین کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام ہو سکے. تو لنکنگ آرگنائزیشنز لنکنگ ایکسپرٹس ود اس آل آف اس ہو آر ورکنگ آن دس اور اس طرح کے سیشن منعقد کرائے جا سکیں جو ہماری کیپیسٹی کو بلڈ کرنے میں مدد کریں تاکہ ہم اپنا کام بہتر ڈیلیور کر سکیں. سو یہ میری کافی لمبی تقریر تھی پر دس از واٹ وی ہیو ان مائنڈ فار نیکسٹ ایئر. تو آئی جسٹ لیو دا فلور اوپن ناؤ اور آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ فضا نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے اگر آپ اوکے مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا. میں جی مجھے آ رہا تھینک یو. بس میں تھوڑی سی صرف کلیریفیکیشن چاہ رہی تھی. آپ نے وہ پورٹل کا ذکر کیا ہے تو یہ آپ ویب پورٹل کو ڈیزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں جی اوپر جو ہے بالکل پہلا جی بالکل کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اور ریجنل پارٹنرز نے بھی اس طرح کا کام کیا ہے مختلف چیزوں کو لے کر انرجی کو لے کر اور ایک کا تو گیس کے حوالے سے بھی US میں کام تھا. سو ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ تمام معلومات بیسکلی جتنی بھی ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کو ایک جگہ لائیں. نہیں بہت اچھا آئیڈیا ہے. انفیکٹ ہماری جو پہلی یا دوسری وہ جو ہمارا گیس کا ورکنگ گروپ بنا ہوا ہے ACJC کے انڈر تو اس میں یہ تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی اور یہ سامنے آیا تھا کہ گیس کے حوالے سے بھی جو بھی پارٹنرز کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں تو چونکہ ACJC کا ایک پورا وہ پورٹل بنا ہوا ہے چیزیں بنی ہوئی ہیں تو ہم اس پر ڈالنا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو تو یہ تھوڑا سا مجھے اسٹرائک کر رہا تھا. یہ پھر آپ جو ہے وہ ڈسکس کر لیجئے گا نا گاڑی صاحب سے یا کس طرح سے جو ہے وہ ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ اس پر ڈسکشن ہوئی تھی اور یہ ساری چیز آئی تھی کہ ACJC کا ایک اس پر کافی محنت ہوئی ہے کافی اچھا وہ بنا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ یعنی انکریج کرنے کے لیے پھر گیس کے بھی جو پارٹنرز ہیں وہ بھی اس پر جا رہے ہوں گے. تو یہ اس طرح سے تھا تھوڑا سا. ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ کہیں ہم وہ نہ کریں پھر تو کوئی فائدہ نہیں. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہیں پہ ہوسٹ کر لیں اور ہم اس میں لیڈ لے لیں. سو بالکل ہو ہاں سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے جی زینے میری ایک سجیشن تھی. ایک تو فرسٹلی آئی تھنک کہ جو آپ کا پلان ہے اٹ از ویری تھورو اٹ از ویری کمپریہنسو اینڈ یو ٹرائنگ ٹو لک ایٹ آل اینگلز. میری بس ایک چھوٹی سی سجیشن تھی آپ لوگوں کا جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ والا کمپوننٹ ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا انڈسٹریل سیکٹر کی طرف فوکس کریں یا مے بی you mean the same thing by businesses you mean the industry جہاں پہ گیس یوٹیلائزیشن ہے. تو تھوڑی سی میں نے ابھی کرنٹلی میں آئی ایم ڈوئنگ سم ریسرچ آن دس ان فیکٹ فرٹیلائزر سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر میں
गैस कंजम्पशन को देख रही हूँ, तो एक सजेशन है रिगार्डिंग दिस के एक तो दिस नीड्स टू बी स्टडीड इन मोर डिटेल, क्योंकि उनके प्रोसेसेस को समझना, वे गैस इज बीइंग यूटिलाइज्ड, कितनी इंट्रेंच्ड है उनकी गैस डिमांड, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन मैपिंग आउट कि कितना गैस in quantities, कि कितनी gas is being consumed, and what kind of gas, either it is LNG or domestic gas, that is also very important ताकि हम बीच में differentiate कर सकें. And then looking at the pricing structure, kitni subsidies are being given to the industrial sector, whether they're justified or not. And lastly, I think kyunki hum cha rahe hain that you know there should be a shift away from gas, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ गैस इन पाकिस्तान, और इंडस्ट्रियल सेक्टर की इस तरह की डिमांड है कि इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल एट द मोमेंट. हम पावर जनरेशन के अंदर हम देखें तो वी कैन रिप्लेस इट विद रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बट व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्री, तो उनकी डिमांड, क्योंकि बिकॉज उनके जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं दे फॉलोइंग अ सेट पैटर्न, उनकी जो मशीनरी है वो गैस पे ही रन करती है. तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑल्टरनेट्स को देखें कि व्हाट आर द ऑल्टरनेट्स, कितनी डिमांड रिप्लेसेबल है, so that we can come up with tangible solutions which are which can be acted upon. तो बस ये थोड़ी सी मेरी सजेशन थी, बिकॉज आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा गैप है स्पेशली रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि हम ऑल्टरनेट्स कोई अवेलेबल नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है इन द इंडस्ट्री के वो गैस को किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये एक आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे काम किया जा सकता है. ठीक है. एंड एडिंग ऑन टू व्हाट हनिया सेड, मैं भी इसी लाइन के ऊपर एक चीज सोच रही थी कि हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को देखें. Hanya has spoken about industrial sector, but also in the residential sector. How can we basically doing an assessment के वहाँ पर alternative fuels to gas वो क्या हो सकते हैं, and what could be its acceptability among the consumers. उसको हम थोड़ा सा इतनी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. देन अगर आप बिजनेसेस की बात करें तो मेरे समझ में आ रहा था कि बेसिकली फ्रॉम दी एंड यूजर पर्सपेक्टिव में सोच रही थी. आपकी वजह में आपने जो ईमेल शेयर की थी उससे आई वाज थिंकिंग वो काफ़ी ज़्यादा थॉरो है, कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द सप्लाई चेन, फ्रॉम द लोअर एंड जहाँ पे एंड यूजर्स आते हैं, तो आई थिंक मे बी वी कैन ऐड फ्यू प्रोजेक्ट्स या फ्यू रिसर्च स्टडीज ऑन दैट. आई थिंक आप जो बिजनेसेस के अंदर अगर आप इंडस्ट्रीज को लाते हैं तो दूसरी तरफ आप आई थिंक आप देख सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल के कराची के अंदर कितनी न्यू हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, लेट्स से, और वो हम उनको कैसे एडवोकेसी उनके साथ कर सकते हैं कि दे गो फॉर electrification of energy uses instead of for heating and cooking purposes, instead of relying on gas or providing gas connections to the new houses, जो या new buildings हैं या new apartments हैं. तो I think ये एक थोड़ा सा हटके है, लेकिन ये भी एक साइड है जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. Thank you. This is very useful, Shahira and Hania both. आई थिंक आप सही कह रही हैं कि वो एंड यूजर के हवाले से जरूर देखने की जरूरत है, और एक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जब गैस की कमी हो जाती है सर्दियों में तो लोग ऑल्टरनेट्स की तरफ मूव करते हैं. सो ये भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि फिर वो ऑल्टरनेट्स कितनी सस्टेनेबल हैं और किस तरह से शिफ्ट को इनकरेज किया जा सकता है. और हनिया, वेल टेकन, थैंक यू फॉर वेरी यूजफुल सजेशन. हमारा भी ये ख्याल था कि थोड़ा इसको इन डेप्थ देखा जाए, लेकिन हम समझना चाहे थे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको समझने की जरूरत है. सो थैंक यू फॉर योर सजेशन. जी, कोई और जी जी सॉरी, कोई और बोलना चाह रहे हैं? ठीक है. मेरे समझ में एक और चीज आ रही थी कि आई थिंक कुछ ऐसा रिसेंटली पास हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर
جو ہے وہ بھی سیکیور کر سکتا ہے LNG اور گیس کی پروکیورمنٹ پرائیویٹ ایکٹرز کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو بھی اسیس کر سکتے ہیں کہ وین دے کم ان ٹو دا پکچر تو ہماری گیس سیکٹر اب پھر کیسا دکھے گا, ریگولیشنز کیسی دکھیں گی. یعنی آپ کہہ رہی ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے اس طرح سے؟ ریپرکشنز کیا ہوں گی, ایکسپینشن کے اس کا کیا اثر پڑے گا. ویل ٹیکن, ٹھیک ہے. May I suggest something? پلیز پلیز. تو جب ہم یہ ٹرانزیشن کی بات کرتے ہیں کہ گیس سے ہٹ کے ہمیں دوسری RE کی طرف جانا چاہیے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ونڈ انرجی پہ بہت کم کام ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, جبکہ ہمارے پاس سندھ اور بلوچستان کے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پہ اس کا بڑا پوٹینشیل ہے. تو اور پھر یہ کہ اگر اس طرف ہم جائیں گے تو کمیونٹیز پہ کیا ہوگا, جو کہ کمیونٹیز کے بارے میں بات پہلے بھی لوگوں نے جو پریزنٹ کری ہے, میرے خیال میں اس کو بھی دیکھا جائے. بالکل. ہاں بالکل, یہی ہم ویسے مشتاق نے ہمیں بتایا تھا کہ کوئی آئی تھنک شاید مشتاق ہی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ادارہ ہے جو کہ ایک اسکوپنگ اسٹڈی کر رہا ہے ریگارڈنگ یہی جو RE اینڈ کمیونٹیز کو لے کے, کیونکہ ایک یہ بات بھی ہوتی ہے زینت کہ اس طرح کے جو رینیویبلس کا جو اسٹرکچر ہے اس میں بہت لینڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اس طرح کی بہت باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کمیونٹیز کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے یا ان کا لائیولیہڈ کمپرومائز ہو جاتا ہے, جیسے دوسرے اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ایبسلیوٹلی. اوکے, کوئی بات نہیں ہے نہیں, اٹس آل رائٹ, تھینک یو. فرینڈس, جو انہوں نے زینت نے کمیونٹیز کے حوالے سے بات کی ہے, میں چاہ رہی تھی کہ کیونکہ اب اس پروجیکٹ میں ہمارا ایک وہ ہے کہ وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بزنس سائڈ آف تھنگ. ایونچولی ہم چاہے ڈائریکٹلی نہ بھی بات کر رہے ہوں, لیکن ہم سبھی کا جو ایک انڈر لائن ہمارا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم پیپل سینٹرک, کمیونٹی سینٹرک انرجی ٹرانزیشن کی بات کریں. سو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ اگر اس حوالے سے بھی کچھ سوچنا چاہتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے ود اگر ہم یہ بات کریں کہ بھئی آن گوئنگ جو ہے انرجی مکس, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے سوشل امپیکٹ کیا, اس کے فائنینشیل امپیکٹ کیا ہے, اور زیادہ تر تو فائنینشیل امپیکٹ کے اوپر ہی بات ہوتی ہے. تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو اس طرح کی بھی سجیشن دینا چاہیں کہ کچھ ہم کوئی کمیونٹی سینٹرک بات کر سکیں ان ٹرمز آف دا آن گوئنگ انرجی مکس. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہماری وہاں میٹنگ ہوئی تھی ایشین گیس اسٹریٹجی کے اوپر, تو ان دنوں اس سے پہلے جو گیس کرائسس ہوتا ہے پاکستان میں, تو ایوری ایئر سردیوں میں, تو ہم نے جیسے ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں کے اوپر اس کا ایک تو اثر یہ پڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب گیس نہیں آتی گھر پر, بھائی آپ نے پھر سلنڈر لے لیا یا کوئی اور آلٹرنیٹیو دیکھنا شروع کیا, لیکن ایکچولی جو پور کمیونٹی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو خود میرا ذاتی مشاہدے میں ایسے بہت سارے کیسز دیکھنے میں آئے کہ لوگ گیس کا جو سپلائی تھا وہ اتنا انیون تھا, ارریگولر تھا کہ لوگ بیمار پڑنا شروع ہو گئے. وہ ٹھنڈا کھانا کھاتے تھے تو وہ بیمار ہو جاتے تھے, یا وہ کھانا نہیں کھا پا رہے تھے, تو وہ بھی ان کے آپ کی نرشمنٹ کس میں وہ کرتا ہے, کنٹریبیوٹ میل نرشمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو جو ایگزسٹنگ انرجی ڈائریکشن ہے ہماری اور اس کے اس طرح کے اثرات, میرا خیال تھا کہ وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈ آن ضرور کرنا چاہوں گی زینیا, کہ ایک تو بالکل اس طرح کے اثرات, دوسرا یہ ہے
کہ ہمارے لوگ جو گھروں میں ہم گیس یوز کرتے ہیں کھانا پکانے کے لیے خواتین، تو ہمارے پاس یہ الٹرنیٹیو ہی نہیں ہے کہ ہم رینیوبلس پر کس طرح جائیں. یعنی وہ ایک بالکل جو ہوتا ہے نا ایک بلائنڈ اسپیکٹ وہ ہے. ایون میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے گھرانے ہیں یہاں اسلام آباد میں تو بہت کامن ہے کہ انہوں نے اپنی پورے جو ہے وہ انرجی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سولر پر شفٹ کی ہوئی ہے. پوری چھتیں انہوں نے سولر پی ویز کی لگائی ہوئی ہیں. بٹ اس طرف تو کسی کا بھی دھیان نہیں ہے کہ جو ہمارا چولہا جل رہا ہے یا جو گیس ہے اس کو بھی ہم رینیوبل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس میں پھر وہی نیریٹو آ جاتا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ ایک کلینر فیول ہے، یا یہ ہے کہ اس پر اس طرح سے چیزیں بھی نہیں ہیں اویلیبل، ٹولز بھی نہیں ہیں، ایکوپمنٹس بھی نہیں ہیں، اور اس پر بات بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی مین اسپیکٹ ہے. میں سمجھتی ہوں آپ اپنی جو یہ کر رہے ہیں ریسرچ اس میں یہ ضرور اسپیکٹ ہائی لائٹ کیا جائے اور اس پر ایک ڈسکورس ضرور جنریٹ ہونا چاہیے. آپ نے بہت کہا کہ ٹولز نہیں ہے، اور جبکہ اگر گورنمنٹ خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ آنے والے میں بھی ایک ڈیکیڈ میں ہی شاید گیس اویلیبل نہ ہو، تو یہ دیکھنے کی یقیناً ضرورت ہے کہ اور آپشنس کیا ہیں. لائک ڈیکیڈ تو بہت کم وقت ہوتا ہے. تو بالکل میرے خیال سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایگزسٹنگ ٹولز ہیں کیا، ان کو اگر ہم میپنگ کریں، اور پھر یہ کہ پاکستان میں جیسے شہیرہ بات کری تھی کہ جو کنزیومرز کے لیے کیا آلٹرنیٹیوز ہیں، تو بالکل وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. بالکل. اور تھوڑا سا اس میں پھر ایک بہت اچھی ریکمنڈیشنز، یعنی اگر ہمارے جو قریب قریب کے ممالک ہیں اس میں کیا الٹرنیٹیوز ان ساری چیزوں پر ہیں، یہاں پر وہ مارکیٹ کو کس طرح لوکلائز کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں نا جس طرح ایگریکلچر میں وہ جو ٹیوب ویلز ہیں، اب ہم گاؤں گوٹھوں میں جاتے ہیں تو وہ سارے سولر پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک سوچ آ گئی. مین چیز ہے کہ اس سوچ کا آنا، اور آئے دن جب گیس کا جو ہے وہ پریشر نہیں ہوتا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ٹی وی پر بڑی بڑی نیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ 2 دن سے گھر میں کھانا نہیں پکا، تو بھائی اس کا کوئی الٹرنیٹو جو ہے لوگوں کے سمجھ میں ہی نہیں ہے کہ کوئی الٹرنیٹو ہو بھی سکتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. بالکل. میری اس میں ایک سوال ہے میرا، وہ یہ کہ جو گیس کی اس وقت کنزمپشن ہے اس کو ڈومیسٹک انڈسٹریل کے مختلف سیکٹرز، مطلب انڈسٹری کے اندر جو مختلف ڈویژن ہیں، اور اس کے علاوہ انرجی، اس میں ہم نے ابھی تقسیم کر کے ان کی پوری مارکیٹ انالیسز، یہ جو پہلے والا آپ کا تھا سینئر، پہلے والا جو آبجیکٹو تھا اس کے انڈر آئے گا یہ والا اسٹیپ؟ یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مارکیٹ انالیسز ہونے کی ضرورت ہے، یا جی نہیں، ضرورت کا تو آئی ایم شیور وہ تو ہے ہی، لیکن آپ اس کو آبجیکٹو 1 میں جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں شامل ہے یہ والا کام؟ اب جو یہ نئے سال کے لیے پلان کیا اس میں اس طرح کی بات نہیں تھی. جو پچھلے سال کا ہمارا کام تھا اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم سے ایک پکچر سامنے رکھی تھی کہ بھئی اتنے یہ جیسے ٹرانسپورٹ میں اتنا گیس یوز ہوتا ہے، یا پھر انڈسٹری میں اتنا یوز ہوتا ہے، پاور جنریشن میں اتنا ہوتا ہے، پر اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہوا ہے اس کے اوپر. سو واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ آئی تھنک یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے براڈ پکچر، ایک 2-3 کامنٹس ہیں میرے. ایک تو براڈ پکچر کامنٹ میں مجھے لگ رہا ہے یہ چیز ہے، کیونکہ ابھی جس طرح فضا بات کری تھی کہ کلچر کو چینج کرنے کا، کیونکہ واقعی میں یہ ایشو ہے، تین والا نیریٹو جو ہے وہ کافی انٹرینچڈ ہے. یہ انٹرنیشنل فائنانس انسٹیٹیوٹس نے بھی یوز کیا ہوا ہے گزرے زمانے میں، نیپرا نے بھی یوز کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر مطلب آپ کے حکومتی اداروں نے اس چیز کو اٹھایا وقتاً فوقتاً. ٹرانسپورٹ میں تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ CNG کا سارا جو چلا تھا سلسلہ. تو یہ نیریٹو جو ہے وہ واقعی میں انٹرینچڈ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر ہمیں فوکس اپنا ایک جگہ ڈالنا ہے تو وی ہیو ٹو بی کلیئر کہ ہم ٹارگیٹ کس چیز کو کر رہے ہیں. جو ہنیا بات کرنی تھی نا کہ انڈسٹری میں آپ انڈسٹری کی طرف دیکھیں اور پھر کون سی انڈسٹری کا سوال بھی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے.
ایک دو کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح بھی بات ہو رہی تھی وہ ڈومیسٹک سیکٹر بھی تھوڑا سا اس میں انوالو تھا، اور ڈومیسٹک سیکٹر انوالومنٹ از اے پولیٹیکل ایٹم بم. اس کو انلیس کہ وہ بہت کمپریہنسولی بہت وقت کے ساتھ اور ڈیلیگیٹلی کیا جائے، وہ ایک ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے ڈومیسٹک کنزمپشن والا ایشو. اس میں کلچر چینج کرنا بھی ایک اٹ اونلی میک سینس ونس یو ہیو دا ادر مارکیٹ سیکٹرز میپڈ آؤٹ، اور آپ نے اس کو ایویلویٹ کیا ہوا ہے کہ کون سی چیز کو پرائرٹائز کرنا سینس میک کر رہا ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسرا بگر پکچر کنسرن ہماری ہے کہ ہم گیس کی جو بھی اس کے ایسوسیٹڈ پولوٹنٹس ہیں ان کو منیمائز کریں. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ aside from the usage of gas, it's also the production of gas, جس میں unfortunately agricultural industry بہت بڑی پلیئر ہے، کافی زیادہ بڑی پلیئر. تو ایک تو ہمیں میرے خیال ہے تھوڑا سا سیٹنگ دا اسٹیج یا سیٹنگ دا گراؤنڈ ورک مارکیٹ وائز انالیسس وائز کرنا ہی پڑے گا فار سیکٹرز دیٹ وی آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو ٹیکل، مطلب اس طرح میڈیا میں یا براڈ نیریٹیوز کے تھرو. تو ایک اگر اس میں ہم ایڈ کر سکیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کا ایک میپنگ، دوسرا سیکٹر وائز اسپلٹ، اینڈ پہلی اسٹڈی جو بھی ہو نالج پروڈکٹ ہو وہ ہمیں کر سکے ڈفرینشیٹ کہ کون سے کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے اور زیادہ سینس کس میں بنتا ہے. کیونکہ آلٹرنیٹیوز کو پرووائڈ کیے بغیر بھی بات بنتی نہیں ہے. اور جس کہانیاں کہی تھیں، اگر آپ نے اتنی زیادہ کیپٹل انٹینسو چینج اوورز کرنے ہیں انڈسٹریل لیول پہ، تو اس کے لیے آپ کو پھر پلانس تو بتانے پڑیں گے یا مارکیٹ انالیسس تو کرنی پڑے گی اور آلٹرنیٹیوز کی طرف بھی کام کرنا پڑے گا. سو ایک تو وہ چیز ہے میرے خیال میں، جو پریپیریٹری نالج پروڈکٹ ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ واضح کرنا چاہیے اور ہمارے ذہن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. ذہن سے مراد کے سارے ادارہ پارٹنرز کا کہ واٹ اٹ شوڈ بی، ورنہ وہ انرجی ڈسپیٹ ہو جائے گی. ایک تو یہ جنرل کامنٹ تھا. اس کے علاوہ جو ہم نے انڈسٹریز کی میپنگ کی ہے نا، اس میں ایک کمپوننٹ ہے ان کی گیس کے حوالے سے. ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو سی ایس آرز ہے نا، اس میں بھی اب چینجز آ رہی ہیں انٹرنیشنلی. سو سی ایس آرز آر بیکمنگ مور گیئرڈ ٹورڈز انالیسز آف دیز تھنگس کلائمیٹ ریلیٹڈ، اور وہ ای آئی اے اور ایس آئی اے اور اس طرح کی چیزوں سے ہٹ کے ہے. وہ کلائمیٹ فنکشن ہی ان کا ایک میں آ رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک فوکسڈ ایک تو ہے چلو ان کو میپ کرنا کہ وہ کتنا کنزیوم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، گیس کمپنیز کیا ایڈ کر رہی ہیں اور جو گیس یوز کرتی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ڈیمانڈ سائڈ سپلائی سائڈ دونوں سائڈ پہ. لیکن میرے خیال میں یہ والی چیز بھی ہمیں کرنی پڑے گی کہ سی ایس آر میں جو چینجز لانے کی ضرورت ہے کارپوریٹ کلچر میں، اس کی کیا میپنگ ہے اور اس کو سر سامنے رکھنا اور واضح کرنا، تاکہ وہ ایک قسم کا ایک پریشر پوائنٹ بن جائے انڈیپینڈنٹ آف یہ جو باقی ہم پالیسی اور ریگولیٹری والی بات ہے اس سے ہٹ کے. اور وہاں پہ ہم عموماً اسٹینڈرڈز اور باتیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ ریزونیٹ کرتی ہیں، اور وائس ورسا بھی. یعنی اگر کوئی جس طرح تعبیر کا ہم دیکھ رہے تھے ابھی، اور متسوبشی کا ہم دیکھ رہے تھے ابھی، سی ایس آر والے اگر ان کے آپ پرنسپلز سمجھیں یا دیکھیں تو دے کال فار مور ایکشن دین جسٹ کمپلائنس ود لوکل ریگولیٹری اتھارٹیز. وہ ایک پراپر انڈیپینڈنٹ وہ بن جاتا ہے آپ کا پوائنٹ آف کیمپیننگ. ایک یہ میرے خیال میں ایک دوسرا سورٹ آف مڈل لینز آپ سمجھتے ہیں، وہ بگ پکچر پوائنٹ تھا پہلا لیے ذرا مڈل. پھر ایک اسپیسیفک دو تین چیزیں تھیں جو سوچا تھا کہ میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں، مے بی دے ول بی یوزفل. ایک لاسز والا سوال کافی اہم ہے، کیونکہ لاسز کی جو پالیٹکس ہیں وہ ابھی تک ایز سچ نہیں ہم نے میپ کی. ایسٹیمیشن تو یہ ہے کہ جو لاسز ہیں اس کی جو ایک اپر لمٹ دی ہوئی ہے، وہ اپر لمٹ اٹ سیلف بھی بریچ ہوتی رہتی ہے اور اس کی کوئی ایسا وہ نہیں ہے، فالو تھرو نہیں ہے، بیکاز دیر از این اینی وے ٹو گیج اٹ اینڈ میجر اٹ پراپرلی. بہت ایسٹیمیٹڈ روٹ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ لوپ ہول ایک طرح سے تو ریگولیٹری لوپ ہول ہے اور آپ اسے سیکنڈ آبجیکٹو میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن ایک طرح سے یہ ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں، it's a question of environmental impacts which are not accounted for in the official statistics. آپ official statistics کو جس طرح بھی دیکھ لیں، جو لائن لاسز والا کمپوننٹ ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. اور گیس میں بجلی کی طرح نہیں ہے، بجلی کی طرح میں ضائع ہو جاتا ہے، اس میں ضائع نہیں ہوتا، وہ پولوٹ کرتا ہے. تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ میرے خیال ہے کنسرن بن جاتا ہے. اٹس اسٹرانگ انف ٹو نیڈ اے سیپریٹ کائنڈ آف کنسرن. اس کے علاوہ میرے خیال ہے یہ دو چار جو چیزیں تھیں میتھڈالوجی کے حوالے سے آئل اینڈ گیس،
وہ بھی شاید میرے خیال ہے کرنی چاہیے. فار ایگزامپل جو پرائسنگ والی بات ہے اور جو انفراسٹرکچر والی بات ہے اس کو ہم نے, اور کول والا, یہ تین میرے خیال میں کافی اہم ہے. کول والا تو ڈیفینیٹلی اہم ہے کیونکہ کول کی جو ہم نے اس طرح سے پرسیو کیا ہوا تھا کہ اچھا کول جلا کے بجلی پیدا کرنا, اب یہ تو ایک انوائرمنٹلی ایک ڈیزاسٹرس چیز ہے, چلو اس کو پھر آپ گیس میں تبدیل کر دو. لیکن اس کو بھی آپ نیریٹو اچھا خاصا کاؤنٹر کر سکتے کہ دیٹس ایز بیڈ اف ناٹ ورس کچھ طرح سے. لیکن جو دوسری والی سائڈ پہ نظر آ رہی ہے نیریٹو وہ یہ ہے کہ گیس کی شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا ضروری ہے. یعنی کول آپ برن کرو یا نہ کرو, گیس کی شارٹیج کو پورا کرنے کا یہ ایک اہم طریقہ ہے. اور اس پہ میرے خیال ہے جو ہے ہمیں ایک کمپیریٹیو اور ایک کلیئر پرسپیکٹو چاہیے ہوگا کہ اگر آپ گیس کی شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے کول جلا رہے ہو then coal and gas is an integrated environmental problem. یہ صرف ایک گیس سیکٹر کی انالیسس کافی نہیں ہے, اس میں کول کا ایز اے سورس, ایز اے پوائنٹ سورس بھی شامل کر کے انالائز کرنا پڑے گا. اور تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا پڑے گا فار انسٹنس کہ اگر اس سے جو گیس پیدا ہو رہی ہے اگر وہ سستی ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ کے پاس ایکس ڈیمانڈ ہے آپ کی, اور جو کول اور اس کی کاسٹ آ رہی ہے جسٹ میک اٹ اپ رائٹ ناؤ 10 روپیز, جسٹ میک اٹ اپ, اور آپ کی کول جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ کول ٹو گیس جو ہے وہ گیس کی اینڈ پرائس کو جو ہے آپ کو 8 پہ کرے, رائٹ. سو وی ہیو ٹو بی, ہمیں کچھ نیریٹو چاہیے ہوگا ٹو شو کہ یہ جو ڈیکریز ہے ان پرائس وغیرہ, اٹس دیٹ ڈیکریز از واٹ از ناٹ فیزیبل اف یو کمپیئر اٹ ود آلٹرنیٹیو. یہ کافی نہیں ہوگا کہ ہم صرف دکھائیں کہ گیس جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. تو وہ ساری پروڈکشن چین کو اس سے ملا کے اور دیکھنا کہ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے. اور فائنلی میرے خیال میں اس میں ایک پولیٹیکل اینگل, آپ نے شروع میں پولیٹیکل اکانومی کی بات کی تھی لیکن اس میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا کہ کانکریٹ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک ڈیمانڈ کی ڈرائیو اور ایک جو ہمارا انفراسٹرکچرل پوائنٹ آف کنسیڈریشن ہے وہ ہے ایس ایس جی پی ایل اور ایس این جی پی ایل کے وہ لائسنسز, ان کے پاس وہ ہیں کیپیسٹیز اوبرا اور ان ساروں کے تھرو. اس میں جو ہے وہ جو انفراسٹرکچرل چینجز ہیں جو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, اور جو اس میں پرائسنگ کا جو ایشو ہے جو کہ شامل ہو رہا ہے اس ریزسٹنس میں, اس کو میرے خیال یا تو ایک سیپریٹ پوائنٹ آف اسٹڈی کرنا پڑے گا, لائک اٹ کانٹ بی اسٹڈیڈ اکنامک. یہ چیز آپ اکنامکلی اسٹڈی نہیں کر سکتے, آپ کو اس میں تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا کہ اس کے پالیٹکس کیا ہیں لائن کے, اور وہ سارا جو سپلائی چین کی جو ہسٹری ہے اس میں بیسکلی جانا پڑے گا. میری یہ رائے ہے. باقی آپ لوگ اس میں کر سکتے ہیں یا پش بیک یا فیڈ بیک. تو میرے خیال میں کہ یہ والا بھی ایڈ کر دیا جائے, اٹ وڈ بی یوزفل, بیکاز ابھی تک ہمارے پاس کوئی میپنگ نہیں ہے کہاں سے گیس جب شروع میں آئی تھی تو اس کی جو ڈیمانڈ کریشن ہوئی تھی اور اس کی جو مونوپلیز بنی تھیں, وہ مونوپلیز اور ڈیمانڈ کریشنز کے پیچھے کیا فورسز تھیں, اور اگر وہ فورسز ہمیں معلوم نہیں ہوں گی تو وی وونٹ بی ایبل ٹو گیج اور میجر کہ جو آگے یہ انفراسٹرکچرل چینجز لانا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے کون سے انٹرسٹس ہیں جو کہ پش کر رہے ہوں. اور جب تک ہمیں وہ نہیں معلوم ہوگا تب تک کیمپین کی وہ پولیٹیکل اینگل جو ہے وہ شارپ نہیں رہے گی. ریمین مائرڈ ان جسٹ جنرل آرگیومنٹ کہ یہ کاسٹ, اس کا کاسٹنگ جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے یا جو بھی, لیکن اس میں وہ آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں آتی جب تک کہ آپ کے پاس ایک وائبل آلٹرنیٹیو آلریڈی تجویز کرنے کے لیے موجود نہ ہو. تو پالیٹکس پھر بیکم مور یوزفل اینگل ٹو ریزسٹ اٹ. میری یہ اپنی رائے ہے اس حوالے سے. اور اس میں میرے خیال ہے جو سب سے بڑا کوشچن جو ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے وہ یہ ہے کہ province that produces gas is also the province جس کو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ اس ویل ہیڈ میں سے استعمال کریں, اور یہ چیز نہیں ہوتی ہے تاریخ میں. اور یہ بڑی اہم, بہت بڑا میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ قسم کا نہیں ہے, کیونکہ یہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو رہا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے پاس گیس آپ کھینچی جا رہے تھے بلوچستان سے, اس کو آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کیے جائے تھے, لیکن جو پرنسپل تھا کہ ویل ہیڈ کی فرسٹ پرائیورٹی پروونس کی ہوتی ہے اس پہ کوئی انفراسٹرکچر کام نہیں ہوا. اور یہ ہمارے لیے کم از کم سندھ میں اور بلوچستان میں اگر ہم کر سکیں لوگوں کو انوالو اس سوال پہ, وہ بھی میرے خیال میں ایک کمیونٹی لیول ہی کام ہے ایک طرح کا, کیونکہ وہ پروونشل کمیونٹی آ جاتی ہے اس ذہن میں. تو میرے خیال میں یہ ایک اینگل ہے جس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ کرنا چاہیے. زین میں اگر اس پہ کامنٹ کروں تو آئی تھنک ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے جو پولیٹیکل اینگل ہے پروونشل فیڈرل انٹرپلے کا. آئی تھنک یہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہو جائے گا, اینڈ اٹ از سارٹ آف out of the scope of our work basically as well, کیونکہ
मतलब ये एक मेजर बैरियर भी रहा है टू कॉस्ट रिफ्लेक्टिव प्राइसिंग इन द कंट्री. और बलूचिस्तान वाला इशू इज वेरी वेरी पॉलिटिकल, वहाँ हम बिल्कुल नहीं जा सकते. सिंध वाला जो है उसमें अगर हम देखें, अगर डीपली उसको स्टडी करें तो सिंध एक्चुअली इज मेकिंग यूज ऑफ दैट राइट. सिंध की जितनी भी इंडस्ट्री है दैट इट इज गेटिंग वेरी वेरी सब्सिडाइज्ड गैस. वहाँ पे जितना टेक्सटाइल सेक्टर है, जहाँ जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, वो दे आर पेइंग लिटरली nothing for the gas they're consuming. उनको 70 cents per MMBTU गैस मिल रही है फर्टिलाइजर सेक्टर को इन सिंध. एंड जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनको भी देर $4.5 per MMBTU they're paying as compared to industries in Punjab जहाँ पे $9 per MMBTU पे किया जा रहा है and other industries as well. तो सिंध is already enjoying that right, और यही उनकी major bone of contention भी है, which is preventing the WACOG from coming into play. और बलूचिस्तान वाला आई थिंक वो बहुत ज़्यादा थोड़ा पॉलिटिकल एंगल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, वो कंसर्न्स भी हैं, वो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई थिंक वो थोड़ा सा हमारे लिए मे भी मुश्किल हो उसको करना, स्टडी भी करना और उसके बारे में शायद लिखना भी. तो एक तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन. और फिर आई थिंक जो आपने यू रेज्ड अ लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स. जो पहला पॉइंट था आपका कि हमें वी शुड फोकस ऑन अ कपल ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उसके अंदर आई वुड सजेस्ट कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर फोकस करें, क्योंकि यही दो मेजर कंज्यूमर्स हैं और इधर ऑल्टरनेट्स को हम स्टडी भी कर सकते हैं. तो आई थिंक उस इसके बारे में ये मेरी सजेशन थी. बाकी I think I'll leave the floor open for others to comment upon, but ये मेरे दो छोटे से comments थे. मैं अगर जैन और हनिया अभी जो आपने बात की, आई थिंक आपकी कंसर्न सही है कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है, हो जाता है. लेकिन आई थिंक कि इस तरह की मालूमात चाहे आप उसको यू नो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में ना आए, शायद क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है. वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली विल इट लीड टू, बट आई डू अप्रिशिएट कि ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन की डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है. जैन जो अभी हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ गैस सेक्टर के ऊपर जो पेपर हम कर रहे हैं, उसमें हमने एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि जो शुरू से लेकर अब तक चला आ रहा है, कौन से ऐसे दौर थे जब गैस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा focus हुआ, then it became a lobby, then it started influencing decisions, and so ये तमाम चीज़ें. We have been there has actually been good literature on these themes in other countries, especially मैंने USSR के हवाले से एक पेपर पढ़ा था, और वो तो ये समझ आ रहा था कि जो सारा वहाँ पर जो सब ब्रेक डाउन हुआ सोशलिज्म से लेकर एंड देन ट्रांजिशन हुआ कैपिटलिज्म की तरफ, तो वो उसमें इस सेक्टर का बहुत रोल था, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल रिसोर्स का वहाँ पे बहुत रोल है. सो ये देखना यकीनन ज़रूरी होगा. वी आर मेकिंग एन एफर्ट एटलीस्ट. हमारे जो साथी इस पे काम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको लिटरेचर मिलने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, लेकिन ये कि he's developed a good amount of literature on that, so we are hoping that we'll have some answers on these themes. और हनिया आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने स्पेशली दो सेक्टर्स को पॉइंट आउट किया, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर. आई कम्प्लीटली अग्री कि इसको देखने की भी ज़रूरत है, और मे बी इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में बेहतर हुई भी है. देयर इज स्कोप कि हमें मालूमात मिल सके. बिल्कुल. जीनिया इसमें सिर्फ ऐड कर लूं कि फर्टिलाइजर के साथ साथ ये सीमेंट सेक्टर भी बहुत बड़ा कंज्यूमर है नेचुरल गैस का, तो उसको भी देख लीजिए. ये डेफिनेटली अच्छा आइडिया है, ये दो उनको वो आइसोलेट करने का. टेक्सटाइल वाला भी, आई थिंक सीमेंट भी इम्पोर्टेंट. लेकिन इसमें एक हमें अगर साइड पैरेलल स्टडी भी शायद करनी पड़ जाए कि उसकी ऑल्टरनेटिव्स को मैप करना या उनको कम से कम एंटिसिपेट करना, मार्केट ट्रेंड्स को थोड़ा सा जो है वो साइड बाय साइड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा आई थिंक इवेंचुअली. क्योंकि अगर आप कॉस्ट सिर्फ अगर आप कॉस्ट साइड एनालिसिस करते हो लेकिन आप उसकी एक
comparative perspective नहीं present करते alternatives वाला, तो it becomes a little faulty वो argument. शुरू में तो ठीक लगती है, लेकिन वो आगे जाके उसमें काफी ज्यादा pushback भी आएगा. बाकी political point पे अगर सारे agreed हैं तो fair enough. Although मैं समझता हूँ कि अगर हम इसकी analysis deeply करें तो हमें नजर आएगा कि costing जो है वो है ही एक political question शुरू से रहा है. पाकिस्तान में जब ये गैस बिकना शुरू हुई थी, शुरू में they never rationalized cost at all. ये करने की जरूरत नहीं थी, सारी यहाँ से लोकली आ रही थी और बस उसको उठा के जो डाली जा रहे थे. So the only thing they were rationalizing was the distribution. They weren't really rationalizing all the other stuff that goes into gas production, or certainly not environmentally. वो तो बिल्कुल भी ज़ाहिरी बात नहीं रहा. लेकिन अब आके वो सवाल मेरे ख्याल है अहम होने को जा रहा है, खासतौर पे अगर हम ये देखें कि जो इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा political crisis है, जो कि price distortion का भी सबब बन रहा है और बनता रहेगा, is the incapacity of the governments provincially and federally also to navigate कि ये monopoly वाला सवाल, transmission वाला सवाल, उसके खर्चा कितना देंगे. और यही चीज़ हमें बिजली में भी देखने को मिला था. तकरीबन 10 साल वो एक ब्लैक होल रहा है, उसको नहीं समझ सके लोग. तो if we get ahead of it, मैं थोड़ा सा फिर भी इंसिस्ट करूँगा कि ये ज़रूरी है. मिसाल के तौर पे जब हमने यहाँ पे फ्लोटिंग यूनिट्स वाला सारा सवाल देखा है, तो उसमें जो कोर इस वक्त क्लैश आ रहा है, इट्स बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, हमारी वाली SSGPL पर्टिकुलरली, SNGPL भी इसमें शामिल है एक तरह से, और आपके जो इम्पोर्टर्स हैं. और वो जो कॉस्ट है उसकी ट्रू कॉस्ट जानने के लिए I can't see how we would know true cost. True cost is not going to be easy to understand unless you first understand the monopoly of the markets. और वो जब एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट रही है SSGPL की, तो आपको कॉस्टिंग उसमें इतनी आसानी से वैसे हो नहीं सकती बगैर पॉलिटिक्स को समझे या उसको शामिल किए इन एनालिसिस. तो ये कुछ दो चार चीजें हैं which are I think personally कि या तो हम ये भी कर सकते हैं कि नॉलेज प्रोडक्ट्स में एक ऐसी चीज करें जिसको मीडिया में ना प्ले करें और अपने वेबिनार्स में या अपनी इंगेजमेंट्स में ना लाएं, लेकिन इंटरनली उसको शेयर करें ताकि पोजीशंस डेवलप होती हैं. वरना 2 years later आप वही उसी चीज के थ्रू गुजरोगे जो आप अभी से गुजरते आए हो. अभी मिसाल के तौर पे हम जब ये CTV से हमारा सारा इशू वगैरह उठाई जा रहा था, तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स वाज कि जो सब्सिडाइजेशन होती है बिजली की, उसके पीछे जो अमाउंट है जो सब्सिडाइज हो रही है, हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिकवर्ड थ्रू टारगेटेड सब्सिडी एंड हाउ मच ऑफ इट इज रीजनेबल या फेयर टू रिकवर फ्रॉम टारगेटेड सब्सिडी. ये वाली एनालिसिस करते करते ही नेपरा को 4 साल लगे. एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ इस वाली एनालिसिस करते हैं. और यही चीज गैस में भी दोहराई जाएगी, बिकॉज जब आपके पास एक कंपनी है जो कह रही है कि हमारे पास है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, अगली कह रही है नहीं आपके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, वो एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट बन जाता है. और अगर उसके नतीजे में एक नया आपने पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का खड़ा कर दिया, वो कॉस्ट एनालिसिस आप कर ही नहीं सकते विदाउट फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग द पॉलिटिकल कंसर्न्स एंड द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी एंड सो ऑन. तो ये थोड़े से 2-4 चीजें हैं मेरे ख्याल में. मैं इंसिस्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इसको पहले हमने देखा हुआ है कि जब ये चीजें अवॉइड होती हैं तो आगे जाके कैंपेन्स जो है वही सवाल दोबारा खड़ा हो ही जाता है. सो वन माइट एज वेल बी प्रिपेयर्ड. है मेरी ये राय है, तो मैं दोबारा इंसिस्ट जी बिल्कुल जैन, और आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर चीज पब्लिक ले जाई जाए और उसकी तशहीर की जाए. कई चीजें हमारी अपनी इंटरनल उसके लिए भी बहुत जरूरी है, कैपेसिटीज के लिए, रेफरेंस के लिए. सो मैं खुद भी समझती हूँ कि हमें ज्यादा वक्त इन्हीं चीजों पे लगाना चाहिए कि हम अपने आप को बिल्ड कर सकें टू बी एबल टू काउंटर दीज डिबेट्स बेटर. सो आई हैव नोटेड योर पॉइंट, थैंक यू फॉर दैट. किसी और साथी का कोई कमेंट है? अब 1 घंटा होने वाला है. आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम. ओके, फिर आई नीड टू लीव. सो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा यूजफुल आप लोगों ने हमें अपनी इनपुट शेयर की. वी रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज जब आपस में बात करते हैं तभी आपका माइंड थोड़ा ओपन होता है, स्पेशली सिंस यू ऑल बोथ ऑफ यू कम फ्रॉम अ गुड टेक्निकल बैकग्राउंड. सो वी रियली वैल्यू व्हाट यू शेयर्ड एज योर प्रपोजल्स एंड सजेशन. हम यकीनन उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और मे बी विल टर्न टू यू सेपरेटली इफ वी नीड एनी क्लैरिटी on what you suggested. So with that, I'd really like to thank each and every one of you on behalf of myself, Shuja and Zeenat, or looking forward to working next year on these items. Thank you.
I'll end the meeting now. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you, Dafis. Okay, Khuda Hafiz. Hafiz.